بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المطففین کی آیت نمبر 23 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو نیک لوگوں کا ٹھکانہ ہے اور ان کی جو کیفیت ہوگی نعمتوں میں، جنتوں میں، وہ بیان فرمانے کا آغاز فرمایا تھا اور وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تعارفو، تو پہچانے گا۔ یہ عرف سے ہے، تعارف سے ہے، پہچاننا۔ کہ وہ لوگ جو تکیوں پر یا پلنگوں پر یا تختوں پر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے نظارہ کر رہے ہوں گے، تعارفو، تو پہچانے گا، فی میں، وجوہہم، ان کے چہرے۔ وجوہ جمع ہے وجہ کی، وجہ چہرے کو کہتے ہیں۔ وجوہہم، ان کے چہروں میں، نظرتا، تازگی، النعیم، نعمتوں کی۔ مطلب وہ جو جن نعمتوں کا وہ نظارہ کر رہے ہوں گے، ان کی وجہ سے ان کے جو چہروں کے اوپر بشاشت اور خوشی اور تمتماہٹ ہوگی، وہ ایک جو نعمتوں کی رونق ان کے چہروں کے اوپر تو پہچانے کا تجھے نظر آئے گا۔ ایسی وہ خوشی میں بیٹھے ہوں گے اور خوشباش ہوں گے کہ جو ارد گرد ان کی جو نعمتوں کی تازگی ہے وہ تو ان کے چہروں میں پہچانے گا، کیونکہ چہروں کے اوپر بھی وہ خوشگوار تاثرات ہوں گے ان نعمتوں کے۔ یسقون، سقایس کی معنی پلانا ہوتا ہے، تو یہ اس سے مجہول، فعل مضارع مجہول ہے۔ یسقون، وہ پلائے جائیں گے، من سے، رحیق، شراب، مختوم، مہر کی گئی یا مہر لگی ہوئی۔ وہ پلائے جائیں گے مہر لگی ہوئی شراب سے۔ جنت کی جو شراب ہے، جنت کا جو شربت ہے، جنت کے جو پینے کی چیزیں ہیں، انہیں شراب بھی کہا جاتا ہے پینے کی چیز کو۔ دنیا کی جو شراب جس سے نشہ ہوتا ہے، انسان کی مت ماری جاتی ہے اور وہ انسان کے لیے نقصان دہ بھی ہے، جسمانی طور پر بھی گردوں کو نقصان پہنچاتی ہے اور دماغ کو بھی وہ فطور میں مبتلا کرتی ہے، لیکن جو جنت کی شرابیں ہیں ان کے اندر کوئی ایسی خرابی نہیں ہے۔ نہ وہ انسان کی سوچ کو اور دماغ کو جو ہے وہ مدہوش کرتے ہیں، نہ ہی وہ جو ہے وہ کسی قسم کا نقصان پہنچانے والی چیز، بلکہ انتہائی خوشگوار اور پاکیزہ شراب وہ جنت کی۔ تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیونکہ انہوں نے دنیا میں جو یہ گندی چیزیں تھیں ان سے وہ بچتے رہے اللہ کی رضا کی خاطر، تو اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں ان شاندار نعمتوں سے نوازے گا کہ جو دنیا کی ان گندی چیزوں سے بہت ہی اعلیٰ اور شاندار ہے۔ یسقون، وہ پلائے جائیں گے، من رحیق مختوم، من رحیق شراب سے، مختوم ختم سے ہے، ختم مہر کو کہتے ہیں، مختوم مہر لگی ہوئی شراب سے۔ مہر لگی ہوئی شراب کا مطلب کیا کہ وہ شراب ہوگی اور اس کے اوپر جیسے کوئی برانڈ ہوتا ہے یا اس کے اندر کوئی خاص آمیزش ہوتی ہے کسی چیز کے اندر، کہ کہتے ہیں یہ فلاں چیز ہے، اس کے اندر فلاں چیز کا فلیور ہے، تو یہ فلیور کون سا ہوگا؟ کستوری کا۔ وہ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ من رحیق مختوم، کہ مہر لگی ہوئی شراب سے، ختامہ، مہر اس کی، مسک، مشک ہوگا، یعنی مشک سے مراد کستوری، کہ اس کی جو مہر ہے وہ کستوری ہے، یعنی اس کے اندر کستوری کی آمیزش ہوگی اس شراب کے اندر۔ وفی ذالک، اور اس میں، اور فی میں، ذالک وہ، اور وہ میں یعنی اور اس میں، فل بس چاہیے کہ، یتنافس رغبت کریں، شوق کریں، المتنافسون، رغبت کرنے والے، یعنی جن کو شوق ہے، جو شوق رکھتے ہیں شراب کا، تو ان کو چاہیے کہ پھر وہ اس شراب کا شوق کریں، اس کی رغبت کریں، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، کہ دنیا کی گندی چیزوں کے پیچھے نہ بھاگیں۔
وفی ذالکا اور اس میں فلیتنافس پس چاہیے کہ رغبت کریں یا شوق کریں المتنافسون رغبت کرنے والے یا شوق کرنے والے. اور پھر وہ جو شراب ہے اس میں صرف مشک کی ہی ملاوٹ نہیں ہے بلکہ وہ مزاجہ اور ملاوٹ اس کی بہت تو اس کی کستوری کی ہوگی اور اس میں ملاوٹ کی جائے گی کس چیز کی آمیزش کی جائے گی وہ مزاجہ اور ملاوٹ اس کی من تسنیم تسنیم سے ہے. تسنیم کیا ہے؟ عینن چشمہ ہے. یشرب و پیتے ہیں بہا اس میں سے المقربون مقرب لوگ. یہ جنت کے اعلیٰ حصوں سے بلندی والے حصوں سے یعنی جو اعلیٰ ترین حصے ہیں جنت کے وہاں سے بہہ کر آنے والا چشمہ ہے تسنیم جس میں بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کی شراب اور بہت ہی اعلیٰ قسم کا اس میں شربت جو ہے وہ بہتا ہے. تو یہ جو رحیق مختوم ہے جس کی مہر کستوری کی ہوگی اس میں اس تسنیم کے چشمے کا جو شراب ہے اس کی بھی اس کے اندر آمیزش ہوگی. عینن چشمہ ہے یا شراب پیتے ہیں یعنی وہ جو زیادہ اعلیٰ جنتوں میں اللہ کے جو مقرب لوگ جہاں سے پیتے ہیں اس چشمے کی آمیزش اس رحیق مختوم میں ہوگی. یہ شراب پیتے ہیں بہا اس کو المقربون مقرب لوگ. یہاں پر وہ جو جنت کا اور نعمتوں کا منظر نامہ ہے وہ رکتا ہے اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو تسلی دیتے ہیں اور اہل نفاق اور اہل کفر جو ہیں ان کو تنبیہ فرماتے ہیں کہ اپنی فکر کر لو. ان الذین بے شک وہ لوگ اجرموا جنہوں نے جرم کیے کانو تھے وہ من الذین ان لوگوں سے کانو تھے وہ من سے الذین وہ لوگ من الذین ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے یضحکون ہنستے تھے. ضحک یضحکو ہنسنا یعنی جو مجرم لوگ ہیں اللہ کے نافرمان منافق دین سے بیزار لوگ وہ اہل ایمان سے ہنستے تھے ٹھٹا کرتے تھے مذاق کرتے تھے ان پر ہنستے تھے. کوئی داڑھی والا شخص سنت کے مطابق اس کی داڑھی ہے شلوار ٹکنوں سے اوپر ہے اس نظریں اس کی بازار میں جاتے ہوئے جھکی ہوئی ہیں تو جو مجرم لوگ ہیں منافق لوگ دیکھو وہ مولوی کو دیکھو صوفی جا رہا ہے اس طرح سے کر کے وہ ان پر مذاق اڑاتے ہیں ان کی دینداری کا نیکی کا پادشاہی کا. اسی طرح سے کوئی خاتون جو ہے وہ اگر پوری طرح سے باپردہ ہے لپٹی ہوئی ہے پردے کے اندر برقعے کے اندر تو اس کا بھی آج کل بے دین لوگ جو ہیں وہ اس کو حقارت کی نظر سے بھی دیکھتے ہیں اور اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں. تو وہ ساری جو کیفیت ہے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں ایمانداروں کی تسلی کے لیے کہ وہ ایماندار جو ان کے ان تانوں کا اور ان کے ان ہنسی اور مذاق اور ٹھٹھے کا جو وہ نشانہ بنتے ہیں اور وہ دل گرفتہ ہوتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں کہ تم ذرا وہ یاد کرو جب کیا ہوگا کہ یہ جو مجرم لوگ ہیں وہ آگے جا کے ویسے اگلی آیات میں ساری وہ تسلی آئے گی آج کے سبق میں تو شاید نہیں لیکن یہاں جو وہ پہلی کیفیت اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا وہ بعد میں بتائیں گے اللہ تعالیٰ. تو یہاں پر یہ بتایا کہ یہ جو مجرم لوگ ہیں نا کانو تھے وہ من الذین ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے یضحکون ہنستے وَإِذَا اور جب مرو بہم مرہ یمرو گزرنا مرو بہم جو وہ گزرتے تھے ساتھ ان کے یعنی ان کے پاس سے. یہ اہل ایمان جب کبھی ان کے پاس سے گزرتے تھے تو یتغامزون آپس میں اشارے کرتے تھے آنکھ کے اشارے سے وہ دیکھو یہ جا رہا ہے یا انگلی کا اشارہ آنکھ کا اشارہ ایک دوسرے کو اشارے کرنا دیکھو ادھر یہ کون جا رہا ہے. یعنی وہ جو ان کی مذاق کی کیفیت زبانوں کے ساتھ ہنسی ٹھٹھا اور پھر ان کے وہ اشارے کرنا تنزیہ طور پر اہل ایمان کی طرف وہ ساری کیفیت اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں تاکہ ایمانداروں کو اس بات کی تسلی ہو کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے سارا کچھ
اور ان اہل ایمان کو بھی اس تکلیف پر اجر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے جو یہ سہتے ہیں. اور یہ جو مجرم لوگ جو یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ان کے ان کرتوتوں کا سارا پتہ ہے اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ پورا اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے. یہ مقصد ہے یہاں پر بیان کرنے کا. آج کا سبق یہیں تک ہے. ان آیات کو دہراتے ہیں جی، دوبارہ دیکھ لیجئے غور سے، باقی انشاءاللہ پھر کل پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انگلی رکھ لیا کریں، الفاظ پہ غور کیا کریں اور آواز کو سن کے اللہ کے پاس کو ذہن نشین کرنے کی کوشش کیا کریں تاکہ مستقل ذہن میں بیٹھ جائیں الفاظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تعرف، تو پہچانے گا، فی وجوہہم، ان کے چہروں میں، نظراتا، تازگی، النعیم، نعمتوں کی، یسقونا، وہ پلائے جائیں گے، من رحیق، شراب سے، مختوم، مہر کی گئی یا مہر لگی ہوئی، ختامہ، مہر اس کی، مسکن، مشک ہے یا کستوری ہے، وفی ذالکا، اور اس میں، فلیتنافس، پس چاہیے کہ رغبت کریں، المتنافسون، رغبت کرنے والے، ومزاجہ، اور ملاوٹ اس کی، من تسنیم، تسنیم سے ہے، عینن، چشمہ ہے، یعنی وہ تسنیم چشمہ ہے، یشربو، پیتے ہیں، بہا، اس میں سے، المقربون، مقرب لوگ، ان الذین، بے شک وہ لوگ، اجرمو، یہاں پر وہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان جنتیوں میں سے بنانا، انعامات کے مستحقین میں سے بنانا. ان الذین، بے شک وہ لوگ، اجرمو، جنہوں نے جرم کیے یا جو مجرم ہیں، کانو، تھے وہ، من الذین، ان لوگوں سے، آمنو، جو ایمان لائے، یضحکون، ہنستے تھے، وَإِذَا، اور جب، مروا بہم، گزرتے تھے ان کے پاس سے، یتغامزون، ایک دوسرے کو اشارے کرتے تھے.